ہمارے صاحب کوئکلی ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ فیصلہ جو آج آیا ہے، آپ نے بھی بات کی تھی کہ 8/5 سے ہی یہ فیصلہ آنا ہے، تحریک انصاف کے حق میں آنا ہے. واٹ نیکسٹ؟ اب آگے آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد؟ آپ سیاسی فرنٹ کی بات کر رہے ہیں سمر؟ جی بالکل. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی 41 میں سے 19 کا فارورڈ بلاک بننے والا، حکومت کو 19 ارکان مزید چاہیے 2 تہائی اکثریت دوبارہ اپنی بحال کرنے کے لیے. نہیں، میرا تو نہیں خیال کہ اس سے کوئی بندہ ہلے گا پی ٹی آئی سے. جتنا مومنٹم اس وقت ہے اور جو اس وقت ہوا چل رہی ہے، دیکھیں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ 5-10 کروڑ کے اندر آپ کو بندہ مل جاتا ہے. ان حالات میں تو اگر آپ کو 25-30 کروڑ میں بھی ایک بندہ مل جائے تو بڑی غنیمت جانیے گا، کیونکہ ایک ہوا چلتی ہے. اس وقت جوڈیشری کی ہوا فیوریبل ہے، اس وقت بہت سا ٹرینڈ پازیٹیو چل رہا ہے اور اس وقت پاپولیرٹی ان کی انتہا پہ ہے. یہ کہنے کی باتیں ہیں جی 19-20 بندے اٹھانا مذاق نہیں ہے. ہاں کوئی کل کو 3-4 ارب خرچے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک رائٹ ناؤ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے. مجھے اس وقت پاسبلٹی فرینکلی اس وقت ایک فارورڈ بلاک کی نظر نہیں آتی. یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو تب تو آپ پہلے رفٹ چل رہی تھی، جھگڑے چل رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو جنید اکبر صاحب کی بھی جو خبریں آئیں کہ ان کے ساتھ بھی بڑا سخت رویہ رکھا عمران خان صاحب نے ملاقات میں. سو اتنا آسان نہیں ہے ڈسینڈ کرنا اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، اور اس وقت جو مومنٹم بن گیا ہے ایک دم، یہ تو اس وقت بہت ہی مشکل ہوگا گروپنگ کرنا. وہ کاغذوں میں ٹھیک ہے پلاننگ، لیکن آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. آگے اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے والد صاحب، ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. ایکسٹینشن والی جو بھی ڈیبیٹس تھی وہ ساری اب وائنڈ اپ ہو گئی ہیں، چونکہ 2 تہائی اکثریت حکومت کے پاس نہیں رہی. منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے 8 جن ججز نے فیصلہ دیا تحریک انصاف کے حق میں، انہوں نے ہی وہ ججمنٹ جو ہے وہ سنائی بھی آج. آگے وہ چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں. تحریک انصاف بڑی ہوپ فل ہے، سسٹم پہ اس کا اعتماد بحال ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب اگلا جو ہے معاملہ ہے وہ جائے گا فارم 47 کی طرف. تحریک انصاف جو ہے وہ بڑھنا جاری آگے. لگ رہا آپ کو کہ اس میں بھی انہیں کوئی پیش رفت اس میں کوئی مثبت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی طرف؟ دیکھیں اس بارے میں سمر، یہ جو فیصلہ ہے نہ کوئی اس کو یہ مانے گا نہ کوئی کہے گا. ہم بھی بڑے دھیان سے بات کریں گے. یہ جتنا قانونی معاملات پہ یہ فیصلہ ہے، میرے خیال میں اتنا ہی بڑا انفلوئنسنگ فیکٹر اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی ذات تھی. اور آئی تھنک یہ 2/3 میجورٹی جو ٹوٹی پہلے فیصلے سے اور جو پھر پرماننٹ توڑ دی گئی آج کے فیصلے سے، اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو گورنمنٹ نے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا کہ ہم ارادہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم 3 سال کی ٹینر پوسٹنگ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی، ہائی کورٹ کے ججز، چیف جسٹس کی، سب کچھ انہوں نے ہاتھ پہلے اپنا دکھا دیا. اور میرا خیال ہے یہ جوڈیشری کا پش بیک اس موو کے خلاف اتنا ہی ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، بلکہ شاید زیادہ اسی بات پہ ہوگا. اور جو گروپنگ بھی آپ کو نظر آ رہی تھی، وہ گروپنگ ذاتیات پہ گروپنگ تھی جو پہلے کی چل رہی تھی، وہ آئیڈیالوجی کی کوئی گروپنگ نہیں تھی. اور کلیئرلی 2 کیمپس تھے، ایک جس کو جسٹس منیب صاحب اور اس میں منصور صاحب اور من اللہ صاحب، اور ادھر یہ دوسرا گروپ تھا. اور یہ شخصیات کے ڈفرینسز ہیں، یہ کوئی نظریات کے ڈفرینسز نہیں تھے. اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہم اس کو لیگل پرسپیکٹو میں صرف نہ دیکھیں. سامنے تو لیگل پرسپیکٹو بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا. صحیح ہو گیا. حسنات والی صاحب یہی انٹسپیٹ کر رہے تھے آپ فیصلہ، اور یہ ہوا کہ 2 دن بڑی ڈیلیبریشنز بھی چلتی رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا ہوا بیک گراؤنڈ کے اندر، کیا چلتا رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم تو ایک جج کا تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ 3 دن کی بڑی محنت ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کنونس کیا گیا ہے، جوڈیشل پالیٹکس پوری انوالو ہوئی ہے. اور اس کو ایک ہی کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، اس کا مین بینیفیشری کون تھا اور اس سے مین ایگریوڈ کون ہو رہے تھے. 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا جیسے منصور علی شاہ نے. اب یہ 8 ججز ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے ججز ہیں جو فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو اس 8 ججز میں شامل ہیں. اور جس سطر من اللہ کا جو پوائنٹ آف ویو، وہ جو جسٹس قاضی فائزہ نے جو آگے ایک خود منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، جیسے منیب اختر ہو گئے، جیسے شاہد وحید ہو گئے، جیسے عائشہ ملک. تو یہ انہوں نے جو جسٹس قاضی فائزہ جس بات پہ ان کو جو جیسے جمال مندوخیل کا نوٹ ہے، بیسیکلی
جسٹس قاضی فیصل نے یہ ان جو اوریجنل ان کی پوزیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ حکومت کو ہی سیٹیں ملنی چاہیے، اور فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ٹھیک ہے، لیکن ریمارکس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ جو جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس جمال کا نوٹ ہے وہ ایک پلان بی تھا، لیکن یہ ججز نے بالکل رسک نہیں لی۔ اگر آپ پڑھیں جسٹس جمال کا نوٹ، اس میں یہ رسک تھا کہ الیکشن کمیشن پہ کہیں نہ کہیں وہ کو مینیپولیٹ کر کے، یا جس طرح جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے تھے وہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو آرڈر ہے 8 ججز کا، انہوں نے تو ایک ایک چیز ایک ایک ڈیٹ لکھ دی ہے۔ اب اس میں تو مینیپولیٹ بھی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ جیسے منصور علی شاہ کا جو ریزن ہے ان میں یہ ہے کہ پیکولیئر سرکمسٹانسز الیکشن کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لائن ہے اس نے پورے الیکشن پہ ڈاؤٹ کریٹ کیے ہیں، جو اگر وہ دیکھیں، اور اس میں ابھی جب ڈیٹیل ریزن آئے گی اور جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھیں گے، وہ ایک سٹرکچر پاس ہوگا الیکشن کمیشن پہ۔ یہ اتنا چیزیں نہیں ہیں، یہ تو پی ٹی آئی اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے صرف انتخابی نشاندہی جانے کے حوالے سے ہیں یا پورے الیکشن کے حوالے سے ہیں؟ دیکھیں، وہ پیکولیئر سرکمسٹانسز میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیشن کا اظہار نہیں کیا اور وہ انڈیپینڈنٹ نامینیشن پیپر جمع کرائے، یا وہ اس وقت جو حالات تھے کہ نامینیشن پیپر چھینے جا رہے تھے، جو سرکمسٹانسز تھے، جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تھیں، وہ اس لائن میں پوری وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز یہاں تک نہیں رہے گی میرا خیال ہے۔ اور جو جیسے جمال مندوخیل اور قاضی فیصل صاحب کا نوٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس گراؤنڈ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جو لوگ جنہوں نے افیلیشن کی ہم ان کو دوبارہ موقع دیں، جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی وہ کر لی، ہاں جنہوں نے اپنے جو نامینیشن پیپر میں پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ان کو، اب اس میں جو جیسے منصور علی شاہ نے جو لسٹ ایڈ کی ہے میجارٹی ججز نے، تو وہ تو 40 ہیں۔ تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اگر یہ معاملہ وہ بھیج دیا جاتا تو اس میں ریزرو سیٹیں کم تھیں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے چانسز تھے، تو یہ ججز جو 8 ہیں انہوں نے رسک نہیں لیا۔ صحیح ہے۔ ملک صاحب کوئکلی آپ سے اس سے پہلے کہ جو ہم آگے بڑھیں، یہ بتا دیں کہ اس کے سیاسی اثرات اس فیصلے کے کیا مرتب ہوں گے پاکستانی سیاست کے اوپر، آپ کیا اثرات اس کے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا آگے یہ جو 184(3) کے تحت پاکستان تحریک صاف ایک مانگ رہی ہے کہ پورے الیکشن جو ہے اس کی تحقیقات کی جائے، وہ جو پورے الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے، اس طرف معاملہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس پہ مجھے نہیں بڑھتا نظر آ رہا، لیکن مجھے اب فرکشن اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب میں اور بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، تو ظاہر ہے یہ جو اتنا بڑا بوسٹ ملا ہے، مورال بوسٹر ملا ہے پی ٹی آئی کو، کہ بطور پی ٹی آئی واپس آ گئی ہے، سیٹس مل گئی ہیں، ریزرو سیٹس مل گئی ہیں ان کو، وہ سنی اتحاد کونسل والی بیساکھی سے بھی ان کی جان اس طرح ٹیکنیکلی چھٹ جاتی ہے، تو وہ تو بہت زیادہ سپر چارج ہوں گے، اور خاص طور پر آپ کو پتا ہے جب وہ سپر چارج ہوتے ہیں تو بالکل اکوموڈیٹنگ نہیں ہوتے، تو ادھر سے بھی ریاکشن بڑھے گا۔ مجھے تناؤ بہت زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے، مجھے تناؤ میں کمی نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ زاہد کشوری صاحب، اب مین چیز یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کو مانتا ہے یا نہیں، عمل درآمد کرتا ہے تو کس ایکسٹینٹ تک کرتا ہے؟ آپ کی کوئی بات چیت وغیرہ بھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کچھ ذرائع سے، تو کیا رپورٹ وہاں سے آ رہی ہے الیکشن کمیشن کس ایکسٹینٹ تک اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے جا رہا ہے؟ مینوان کر رہا ہے یا پھر کسی حد تک کرے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اینڈ سے؟ اب چونکہ بال ساری چلی گئی الیکشن کمیشن کی کورٹ پہ چلی گئی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، یہ اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے کہ بہت جلد ان کو سیٹیں مل جائیں گی۔ اگر آپ اوورال دیکھیں جو 86 سیٹس ہیں، جس میں 39 نے تو کلیئر لکھا ہوا ہے جب نامینیشن پیپر فائل کیا تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، جو 41 ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی انیکس بی کی شکل میں دے دیے ہیں کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے۔ اب ریزنگ یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے، الیکشن کمیشن کے جو گراؤنڈز ہیں، پہلے میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ریزائن نہیں کر رہا، نمبر 1 ان کی جمعرات کو جو مطالبہ آ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر ریزائن کریں، بالکل آ رہا ہے، اور یہ ایک کسی حد تک جینون بھی لگتا ہے کہ فیلئر ہے الیکشن کمیشن کا بہت ساری چیزوں میں۔ اس میں ایک تو تھرسڈے کو ان کی میٹنگ ہونی ہے، پہلی پوزیشن انہوں نے دیکھی ہے کہ ان 86 ممبران نے میجورٹی نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیا ہوا ہے، جو کہ قانون کہتا ہے آپ 3 دن کے اندر اندر آپ کو سیاسی جماعت کی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے یا بتانا ہوتا ہے کہ ہم آزاد رہیں گے۔ 80 کے قریب لوگ جوائن کر چکے ہیں، 81 کے قریب ہیں جو سنی اتحاد کونسل کو تقریباً جوائن کر چکے ہوئے ہیں۔ اب ان کی جو لائلٹی ہے پارٹی کو سوئچ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے بائنڈنگ کر دیا ہے، اس طرح کی پوزیشن دے دی ہے، ڈکٹیٹ کر دیا ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ وہ سپریم کورٹ کو امپاور ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چاہے، جس طرح
پارلیمان میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں یہ تو کہہ دیا گیا نا کہ جو جوائن کر بھی چکے ہیں وہ واپس اب وہ اس وقت اب یہ پوزیشن تو چلی گئی, پیچھے چلی گئی نا جب آپ نے جوائن کی تھی اس پہ چلا گیا نا معاملہ سارا. بالکل انہوں نے جوائن کیا تو اب یہ لائلٹی جب چینج کریں گے ان کی پوزیشن کیا ہوگی. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ریئل بیٹل ہے وہ ان 41 ممبران پر ہے, جس میں کچھ لوگ یہ توڑنے کی کوشش کریں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ آزاد ہی رہیں, جس میں 9 ساؤتھ پنجاب سے ہیں پرٹیکولرلی, اور ان کو 16-17 لوگ چاہیے. نمبر 1. سیکنڈلی 19 کا نمبر چاہیے گورنمنٹ کو, 2/3 اکثریت 224 یا 26 کا جو نمبر ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد جو پارٹی جب لائلٹی چینج کریں گے, ایسے اسی کی جو پوزیشن ہے, جمعرات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں سنی اتحاد کونسل کی ایز اے پارٹی بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو آئین ہے وہ پاکستان کے آئین کے متصادم ہے. کیا اس پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اس کو جو جوائن کر چکے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت لیگل کمپلیکیشن ہوں گی. اتنا آسانی سے منوان الیکشن کمیشن وہ چیزیں نہیں لینا چاہ رہا. گورنمنٹ کو ذرا مارجن مل جائے تاکہ کہ وہ بیچ میں بندے توڑنے اگر تو توڑنے کی کوشش کی. بالکل یہ ایسا لگتا ہے. مالک صاحب بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا, جو عمران خان کی ہوا ہے آج کل, اور دیکھیں سپریم کورٹ نے جو پابند کیا ہے اس آرڈر میں, اور ابھی ڈیٹیل ریزن آنی ہے, اور الیکشن کمیشن کے ممبران پہ جو اس قسم کا سٹرکچر پاس ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے. اور فیوچر کے 4 چیف جسٹس ہیں, اور پوری جوڈیشری دیکھیں نا, یہ اگر آپ دیکھیں جو پلان تھا قاضی فیصل صاحب کا نوٹ تھا وہ نہیں مانا گیا. وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی نہیں چاہ رہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو. تو ججز کو بھی اب معلوم ہے کہ 3 سال اگر چیف جسٹس قاضی فیصل رہیں گے تو مسٹرسٹ آپس میں جو ججز کا ہے وہ اس وجہ سے اس سارے اس معاملے کو اگر دیکھیں تو اتنا زیادہ ڈیٹیل ایکسٹینشن والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا آج سے نا. نہیں, یہ جس طرح اب زید صاحب بتا رہے ہیں, ابھی ایک اور نئی لیگل بیٹل کی ایک اور بھی ہے, اور ایک اور کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں ری کاؤنٹنگ کا, کہ الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹنگ کا اختیار دیا جائے. وہ کیس بھی جسٹس قاضی فیصل کی سربراہی میں بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. تو یہ اتنا آسان ویسے چیزیں چلیں گی, لیکن مخالف بھی نہیں ہیں. اب چیزیں ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے, باتیں نکل رہی ہیں. تو پھر جب یہ 8 ججز جو ہیں, جب الیکشن کمیشن یہ کرے گا تو ان میں یہ سارے 2 ججز وہ ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر ہیں. تو یہ اور ابھی پی ٹی آئی میں بھی ان کے خلاف مس کنڈکٹ کمپلینٹ فائل کر دے, اور یہ جو ریٹیل ریزن میں ان ممبران پہ آئے گا وہ سٹرکچر پاس ہوں گے, اس بنیاد پہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا. اگر یہ ان 6 ججز 8 ججز پھر یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں وہ کچھ لکھیں گے, پھر ان کا رہنا مشکل ہو جائے. سوال کیا تھا مالک صاحب سے بھی کہ اب تحریک انصاف کا سسٹم پہ پھر سے اعتماد بحال ہو گیا ہے کہ ہمیں سسٹم کے اندر سے ہے کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے عدالتی نظام کے اندر سے وہ اعتماد ان کا جو بحال ہوا ہے. اب وہ آگے جو خان صاحب بار بار ایک چیز پہ زور دے رہے ہیں وہ ہے 8 فروری کے انتخابات کی جو پٹیشن ہے, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہیئرنگ کی درخواست پی ٹی آئی نے دے رکھی ہے. اس پہ بڑی ہوپ پی ٹی آئی کے اندر جاگی ہے کہ وہاں بھی ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے فارم 45-47 والے معاملے کے اوپر. لگ رہا ہے آپ کو اس پہ کوئی جلدی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اب پی ٹی آئی ساری چیزیں عدالتوں پہ ہی نہ ڈالے. اب یہ اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑا فیلئر تھا ان کی لیگل ٹیم کا. جس طریقے سے یہ کنٹیسٹ جب ریٹرن کینڈیڈیٹ تھے ان کو سنی اتحاد کونسل میں جانا ہی غلط ایک فیصلہ تھا. پی ٹی آئی میں جانا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن نہ کرتا, سپریم کورٹ جاتے. جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس جمال کا نوٹ یہی نوٹ ہے. صحیح. فائنلی بیفور وی کنکلوڈ, مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی کتنی جو ہے وہ بارگیننگ کی پوزیشن یا حکومت کے اندر افیکٹو ہونے کا جو معاملہ ہے وہ کتنا زیادہ آج مزید وہ اسٹرینتھن ہوئے زرداری صاحب کے ریسنٹ بیان کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ جوائن نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے آپ کو آلٹرنیٹیو گورنمنٹ کے طور پہ رکھنا پسند کرے گی. صحیح. کہ کل کو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی فلرٹ کریں گے تو یہی کریں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم میاں صاحبان کو ہٹاتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہم مل کے چلاتے ہیں واٹ ایور. یہ مجھے گورنمنٹ جوائن کرتے نظر نہیں آتے, اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو ریپلیسمنٹ کے طور پہ رکھیں گے, چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہوں چاہے پنڈی کے ساتھ ہوں.